لقب خاتم پیغمبراں فخر عرب خاتم النبی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی یعنی قرب نزدیکی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، آج ہم اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کے تیسرے سال کے اہم واقعات سنیں گے. 3 ہجری 625 شمسی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک غزوہ احد بھی ہے. غیر مسلموں نے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے 1 سال بعد لشکر لے کر مدینہ شریف پر چڑھائی کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط کے ذریعے اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ سے متعلق صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاعی حکمت عملی پر مبنی رائے پیش فرمائی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان نے رائے دی کہ باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور شہادت کے مزے لیتے ہیں. غیر مسلموں نے شوال کے مہینے میں بدھ کے دن میدان احد میں خیمے گاڑ دیے، جبکہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد مدینہ شریف سے باہر تشریف لائے. عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اس لشکر میں شریک تھا، مگر راستے میں بہانہ بنا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. یوں باقی 700 افراد رہ گئے. ایک چھوٹی پہاڑی جسے جبل الرمات بھی کہتے ہیں، اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 50 افراد کو مقرر فرمایا گیا. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 50 افراد سے فرمایا، تم ہماری پشت پر حفاظت کرنا، اور اگر تم دیکھو کہ خدا نخواستہ ہمیں شہید کیا جا رہا ہے تب بھی ہماری مدد کو مت آنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم فتح پا کر غنیمت جمع کر رہے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ شریک مت ہونا. جنگ کی ابتدا غیر مسلموں کی طرف سے بھی. جب جنگ کا بازار گرم ہوا تو حضرت ابو دجانہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت سعد بن معاذ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سمیت دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے جاں نثاری اور جاں بازی کے جوہر دکھانے لگے. شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا اور غیر مسلموں نے بھاگنا شروع کر دیا. فتح قریب دیکھ کر چھوٹی پہاڑی پر موجود کچھ افراد نے وہاں سے ہٹنے کا ارادہ کیا. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے منع فرمایا، لیکن ایک تعداد وہاں سے ہٹ گئی. خالد بن ولید جو کہ بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے جب یہ جگہ خالی دیکھی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے پیچھے سے شدید حملہ کر دیا. بھاگنے والوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پلٹ کر دوبارہ آگے سے حملہ کر دیا، اور مسلمان 2 طرفہ حملے کی وجہ سے اپنی صفیں برقرار نہ رکھ سکے. مسلمانوں میں ایسی آزمائش اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہ رہی. لیکن ان حالات میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس جواں مردی کا مظاہرہ فرمایا، تاریخ ایسی مثال لانے سے قاصر ہے. بعد کے امور کی وجہ سے اس جنگ میں غیر مسلموں نے مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، لیکن حقیقت میں اب بھی اپنے مقاصد کی تکمیل میں ناکام رہے. اور ان حالت میں بھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان پر یہ جاری تھا، رب اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، یعنی اے اللہ
میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتی نہیں ہیں۔ اس جنگ میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70 صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کیا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے دندان مبارک کا کچھ حصہ، نیچے ہونٹ کا کچھ حصہ بھی شہید ہوا۔ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ السلام نے شہداء کی تدفین کے بعد دامن احد پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی اور مدینہ شریف کا رخ فرمایا۔ واپسی پر آپ علیہ السلام راستے میں یتیموں کی دل جوئیاں کرتے، بیواؤں کو تسلیاں دیتے، غم زدوں کی ڈھارس بندھاتے اور دکھیاروں کی ہمت بندھاتے مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ اس غزوے میں مجموعی طور پر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات شریف تک شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے، ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے بعد خلفائے ثلاثہ بھی وہاں حاضری دیتے تھے۔ اسی کے ساتھ جو غزوہ حمراء الاسد بھی ہے، یہ کوئی الگ سے غزوہ نہیں بلکہ غزوہ احد ہی سے اس کا تعلق ہے۔ غیر مسلم جب مدینہ شریف سے جنگ کر کے واپس جانے لگے تو راستے میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ جب ہم کامیاب ہو گئے تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو شہید کیے بغیر کیوں واپس جا رہے ہیں؟ اس لیے اکثر نے فیصلہ کیا کہ واپس چلو اور مسلمانوں پر حملہ کرو۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے دوسرے ہی دن ان کے تعاقب کا اعلان فرما دیا۔ مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر موجود مقام الحمراء الاسد پر لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر وہاں کے مقامی سردار کی کوششوں سے دوبارہ جنگ کا خطرہ ختم ہو گیا۔ اسی سال ربیع الاول کے مہینے میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ نجد سے ایک لشکر مدینہ شریف پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یوں آپ علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہیں جب خبر ملی تو وہ سب کے سب چھوڑ کر پہاڑوں پر نکل گئے۔ اس غزوے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، البتہ وہاں کے لشکر کا سالار اللہ کریم کے آخری نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم میں اسلام کے مبلغ بن گئے۔ اب 3 ہجری کے متفرق واقعہ سنتے ہیں۔ اسی سال خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی سال خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ اسی سال خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال وراثت کے احکام و قوانین نازل ہوئے۔ اسی سال غیر مسلم عورتوں کا مسلمانوں سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خاتم النبی، خاتم النبی ہے نبی الانبیاء ان کا لقب، خاتم پیغمبراں فخر عرب۔